آپ جانتے یہ ہیں کہ روزانہ مسجد میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے. 5 مرتبہ روزانہ مسجد میں اذان ہوتی ہے، اور اذان دینا سنت عمل ہے. اذان دینا سنت عمل ہے، روزانہ 5 مرتبہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اذان دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اذان سکھائی ہے. یعنی سب سے آپ یہ سمجھیں کہ اذان اتنا عالی شان امر ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز اسلام کی لگائی جاتی ہے وہ اذان ہے. یعنی آپ اذان کو کمزور نہ سمجھیں، اذان کو مذاق نہ سمجھیں، اذان کے ساتھ مذاق کرنا بھی نہیں چاہیے. جو الفاظ ہیں اذان کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سکھائے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے خود اذان کہی ہے. اور اذان بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر میں تو سب سے پہلے اس کے کان میں اسلام کی جو آواز لگائی جاتی ہے وہ اذان کہلاتی ہے. اور اذان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بھی ہے. اذان رسول اللہ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل بھی ہے. اذان جو 5 مرتبہ روزانہ مسجد میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 بچوں کے کان میں خود اذان کہی ہے. آپ سمجھ جائیں کہ یہ الفاظ اذان جو ہیں یہ کتنے عالی شان لفظ ہیں، کتنے مبارک لفظ ہیں اذان کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود 2 بچوں کے کان میں خود رسول اللہ نے اذان دی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب اور خوش بخت آدمی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے کان میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کہی ہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب اور خوش بخت آدمی ہیں کہ جن کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اذان کہی ہے. اس لیے اذان کے ساتھ مذاق کرنا، اذان کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے. اس لیے شریعت مطہرہ کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے ہم جس کو اپنی مرضی کے ساتھ چلائیں. نماز کی 4 رکعتیں ظہر کی فرض ہیں، عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ سنن بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، واجبات بھی ہیں. ہم کسی عبادت میں رسول اللہ کی شریعت میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے عبادت کو بڑھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے عبادت کو گھٹا بھی نہیں سکتے. یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں کہ ہمارے دل کے اندر سے جب شریعت مطہرہ کا مقام کمزور ہونے لگا، کم ہونے لگا، ہر آدمی اپنی مرضی کا کام تلاش کرنے کے چکروں میں ہے. ہر آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کے کوئی نیکی کا کام کرنے کے چکروں میں ہے. اس لیے بتا دیا کہ کوئی کام بھی شریعت مطہرہ کا ایسا نہیں ہے آپ رسول اللہ کا حکم چھوڑ کے کوئی کام اور نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں اذان ہوتی تھی. یہ 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے مبارکہ میں بھی اذان ہوتی تھی، لیکن اذان اللہ اکبر سے ہوتی تھی اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی۔ اذان سے پہلے رسول اللہ کے زمانے مبارکہ میں صلاۃ و سلام پڑھ کے کبھی کسی نے اذان نہیں دی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے شریعت مطہرہ سیکھی، ان کی زندگی مبارکہ کے اندر بھی اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں بھی اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا گیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں بھی اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام نہیں پڑھا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں اذان کے ساتھ کبھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھا گیا۔ ہمارے 4 ائمہ ہیں، 4 ائمہ جن کی ہم فقہ کو مانتے ہیں اور تمام ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 ائمہ کی فقہ کے اندر اذان موجود ہے۔ آپ فقہ حنفی پڑھیں، فقہ مالکی پڑھیں، فقہ شافعی پڑھیں، فقہ امام احمد بن حنبل پڑھیں، ان 4 ائمہ کی فقہ میں اذان موجود ہے۔ باب الاذان آپ کو قدوری شریف میں ملے گا، باب الاذان آپ کو کنز شریف میں ملے گا، باب الاذان آپ کو ہدایہ شریف میں بھی ملے گا، اور دیگر جتنی کتابیں ہیں اس میں اذان کا باب موجود ہے، لیکن اذان کے ساتھ کبھی صلاۃ و سلام کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ اگر ہم اپنی مرضی سے شریعت مطہرہ کا کوئی عمل بھی اپنی مرضی سے کرنے کی